صلیبیوں کی واپسی سے عام مسلمان سمجھے کہ ان کے سروں سے آفت ٹل گئی ہے، مگر کچھ دن بعد ہی شاہ فرانس فلپ اور شاہ انگلستان رچرڈ اپنی 3 لاکھ فوج کے ساتھ عکا پہنچ گئے۔ انگلستان کے باشندے اپنے شہنشاہ رچرڈ کو لائن ہارٹ یعنی شیر دل کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ لقب رچرڈ کی شجاعت و مردانگی کے سبب نہیں تھا، بلکہ اس کی فطرت درندوں جیسی تھی۔ جس طرح جنگلی درندے جانوروں کا شکار کر کے ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اسی طرح رچرڈ کمزور انسانوں کا خون بہا کر لذت و سرور حاصل کرتا تھا۔ عکا کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے ہی اس نے اپنی وحشت و درندگی کا پہلا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا، جس کا انداز اور لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کی فتح اور دیگر عیسائی علاقوں پر قبضہ تمہاری ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ تمہیں جو کچھ حاصل ہوا وہ عیسائی سالاروں کی ناتجربہ کاری اور نااہلی کے سبب ہوا۔ اگر اس وقت میرے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ جنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ بہرحال میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیتے دنوں کا ماتم کر کے اپنی آئندہ زندگی کو مجہول اور ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ میں یہ دشوار ترین سفر اس لیے طے کر کے آیا ہوں کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے پنجۂ ستم سے آزاد کراؤں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی قوم کو بے نام و نشان یا غلام ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، یا صلح و آشتی کے ساتھ یروشلم کو خالی کر کے چپ چاپ اپنے علاقے کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے حق میں یہی صورت بہتر رہے گی، ورنہ یاد رکھو کہ میں پورے ایشیائی کوچک کو خون میں غرق کیے بغیر انگلستان واپس نہیں جاؤں گا۔ 3 لاکھ عیسائی سپاہی پابا رکاب ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گھوڑوں کی لگامیں ہیں، اور تمام صلیبی جانباز میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، مگر میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم عیسائیوں کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے کسی احمقانہ حرکت کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ شاہ انگلستان شیردل رچرڈ نے بھی شاہ جرمنی فریڈرک کی طرح انتہائی متکبرانہ روش اختیار کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رچرڈ کا خط پڑھ کر مسکرایا اور اس نے چند سطری جواب لکھ کر رچرڈ کو بھیج دیا۔ تم جیسے بدکار لوگ خدا کے مقدس گھر کی حفاظت کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ بالفرض اگر تم پاک باز بھی ہوتے تب بھی ہم بیت المقدس کو تمہارے حوالے نہ کرتے۔ حق تعالیٰ نے یہ عظیم امانت ہمارے سپرد کی ہے۔ ہم اس امانت سے اس وقت تک دستبردار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک بھی مسلمان کے کاندھوں پر اس کا سر موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر شیردل رچرڈ غضبناک ہو گیا اور کسی درندے کی طرح دہاڑا اور سلطان کے خط کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خداوند خدا، میں یہی چاہتا تھا کہ مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی گردن کاٹ لیں۔ تیرا 1000 بار شکر ہے کہ ان احمقوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رچرڈ اور شاہ فرانس فلپ نے اپنے 3 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پورے شہر کا محاصرہ کیا اور جہازوں کی کثرت کے باعث بندرگاہ عکا کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ اس وقت مسلمان سپاہیوں کی تعداد صرف 6000 تھی اور وہ مسلسل 3 سال سے شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ اس طویل عرصے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شہر کی فصیل کے سامنے 100 سے زیادہ لڑائیاں اور 9 بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان مارکہ آرائیوں میں بے شمار عیسائی اور ان کے بڑے نامور سردار مارے گئے تھے۔ خندقوں کے پار مٹی کے ٹیلوں پر حد نظر تک عیسائیوں کی قبریں نظر آ رہی تھیں، اور ان قبروں پر نصب شدہ صلیبوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی صحرا میں دور تک سنگ ریزے بکھرے ہوئے ہوں۔ مسلمانوں کی بے مثال جانبازی اور استقامت کو دیکھ کر بعض انگریز مورخین نے لکھا ہے، عکا کے محصور مسلمان حیرت انگیز جرأت اور حوصلے کے مالک ہیں۔ وہ اعلیٰ جنگی ہنر جانتے ہیں اور بے پناہ خوددار اور غیرت مند ہیں۔ اگر وہ کافر نہ ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ ان سے بہتر انسان دنیا میں موجود نہیں۔ مگر یہ حوصلہ مندی، شجاعت اور استقامت کب تک برقرار رہتی؟ 3 لاکھ عیسائی فوج کی اس خوفناک محاصرے کی وجہ سے ذخیرہ اناج کے ساتھ سامان جنگ بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجبوراً شہریوں نے صلیبیوں سے صلح کرنی چاہی، جس کے جواب میں شاہ انگلستان رچرڈ نے یہ شرائط پیش کی کہ مسلمان 2 لاکھ طلائی دینار تاوان جنگ کے طور پر ادا کریں، تمام عیسائی قیدیوں کو رہائی دی جائے، اور صلیب الصلبوت یعنی سب سے بڑی صلیب صلیبیوں کے حوالے کی جائے۔ یہ وہی صلیب تھی جس پر فتح بیت المقدس کے وقت صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عکا کے تمام لوگ شرائط کی تکمیل تک عیسائی فوج کے پاس یرغمال رہیں گے۔
جب رچرڈ کی پیش کردہ ان شرائط کا حال سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور شہر کو عیسائیوں کے تسلط سے بچانے کے لیے آخر کوشش کے طور پر اپنا لشکر لے کر عکا کی طرف روانہ ہوا۔ مگر جب سلطان شہر کے قریب پہنچا تو غمزدہ کرنے والا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ فصیل پر صلیبی پرچم لہرا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا کے شہریوں کو بچانے کے لیے تمام عیسائی قیدی دمشق سے بلوا کر آزاد کر دیے، مگر رچرڈ نے دوسرے عیسائی حکمرانوں کی طرح بدترین عہد شکنی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے حکم پر تمام مسلمان جنگی قیدیوں کو رسیوں میں باندھ کر ایک کھلے میدان میں اس طرح لے جایا گیا جیسے بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کو ذبح خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پھر رچرڈ نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور ایک مسلمان قیدی کو اپنے ہاتھ سے تہہ تیغ کر کے اس قتل عام کی رسم کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد شاہ انگلستان نے اپنی خون آلود شمشیر فضا میں لہرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے عیسائی سپاہیوں نے 5000 مسلمان قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج بھی تمام عیسائی یورپ رچرڈ کو اپنا ہیرو تسلیم کرتا ہے۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں تیسری صلیبی جنگ کے حوالے سے اس شیر دل کا بس یہ ایک کارنامہ ہے کہ اس نے تاریخ عالم کی ناقابل فراموش بد عہدی کے ساتھ بے دست و پا 5000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ عکا پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ساحل کے شہروں کو بچانے اور بیت المقدس کے دفاع کو مضبوط تر کرنے کے ارادے سے روانہ ہو چکا تھا، مگر جب اسے شاہ انگلستان رچرڈ کی بد عہدی اور مسلمان قیدیوں کے قتل عام کی خبر ملی تو وہ پلٹ پڑا اور اس نے صلیبی لشکر پر حملہ کر دیا۔ رات تک کشت و خون کا بازار گرم رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو سلطان نے صلیبیوں کو اپنے مقتولین کی لاشوں پر ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، یہ ان معصوم مسلمانوں کی لاشوں کا حساب ہے جن سے شہر عکا کا مقتل سجایا گیا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے قبرستان اور بنیں گے اور اس خون ناحق کا حساب کب برابر ہوگا۔ اس مختصر سی جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ساحلی شہروں کے حفاظتی انتظامات کے احکام جاری کر کے آگے بڑھ گیا اور اس راستے میں خیمہ زن ہوا جدھر سے صلیبی لشکر کے گزرنے کے امکانات تھے۔ سلطان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جب عیسائی فوج قیصاریہ پہ قبضہ کرنے کی نیت سے ساحل کی طرف بڑھی تو اسے سلطانی لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر جب بھی موقع ملتا تھا مسلمان سپاہی عیسائی فوجوں پر اس طرح حملہ کرتے تھے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود تیر اندازوں کی صفوں میں کھڑا ہو کر انہیں ہدایت دیتا تھا۔ اگرچہ عیسائی فوج کی کثرت اور صلیبیوں کی آہنی لباسوں کی وجہ سے تیر و تلوار بہت کم اثر کرتے تھے، لیکن پھر بھی سلطان نے اپنی جنگی حکمت عملی سے عیسائی لشکر کو آزادانہ طور پر آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ کبھی ان پر عقب سے حملہ کرتا تھا، کبھی ہراول دستے پر، اور کبھی ان کے دائیں بائیں بازو پر ٹوٹ پڑتا تھا، اور کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائی لشکر سے آگے نکل جاتا تھا اور پلٹ کر عیسائیوں پر حملہ آور ہوتا تھا۔ جو عیسائی سپاہی اپنے لشکر سے بچھڑ جاتے انہیں سلطان کے حکم کے مطابق گرفتار کر کے فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ قیصاریہ عکا سے صرف 12 فرسنگ یعنی 12 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن عیسائی لشکر نے یہ معمولی فاصلہ 6 دن میں طے کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت کم فوج کے ساتھ ایک عظیم لشکر کے سامنے کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ ان دشواریوں نے بہت جلد شیردل رچرڈ کے حوصلے پست کر دیے۔ نتیجتاً شاہ انگلستان نے خبر رساں چوکیوں کے اعلیٰ افسر عزر الدین ابراہیم ابن مقدم سے صلح کی گفتگو شروع کی تو مسلمان فوجی افسر نے شیردل رچرڈ کو بہت ہی مختصر جواب دیا، جنگ اور صرف جنگ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ابن مقدم کا انتہائی بے باکانہ جواب سن کر رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملک عادل کو شاہ انگلستان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ پھر جب ملک عادل رچرڈ کے خیمے میں پہنچا تو شاہ انگلستان نے بڑے ریاکارانہ انداز میں اس کا پرجوش استقبال کیا، پھر صلح کی گفتگو چھیڑ دی۔ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی زمین انسانی خون سے سرخ نہ ہو بلکہ اس پر خوشنما باغات اور سبزہ زار لہلہاتے رہیں۔ ملک عادل نے انتہائی باوقار لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ صفائی قلب اور جذبوں کی گہرائی کے ساتھ صلح چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک عظیم مہمان کی طرح رخصت کریں گے، مگر ہم خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے۔ رچرڈ نے شاہانہ جاہ و جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، اگر تم لوگ یروشلم اور دیگر ساحلی علاقے واپس کر دو
تو میں مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر یورپ واپس چلا جاؤں گا۔ رچرڈ کی شرائط سن کر ملک عادل کے چہرے پہ انتہائی ناگواری کا رنگ ابھر آیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس قسم کی شرائط تو صرف فاتح پیش کرتے ہیں۔ ملک عادل کے ایک ایک لفظ سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ فاتح تو میں ہوں۔ رچرڈ کے چہرے کی کرختگی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے اب تک عکا کی شکست فاج سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ واضح رہے کہ عیسائی فوجوں نے 3 سال تک عکا کا محاصرہ جاری رکھا تھا اور صرف 6000 مسلمان سپاہی شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ پھر شاہ انگلستان اور شاہ فرانس نے 3 لاکھ فوج اور بے حساب سامان حرب و ضرب کے ساتھ مسلمانوں کی انتہائی قلیل تعداد پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اب اسی فتح کو رچرڈ ملک عادل کے سامنے اپنے ایک عظیم الشان کارنامے کے طور پر بیان کر رہا تھا۔ میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ رچرڈ کے جارحانہ انداز کے جواب میں ملک عادل کا لہجہ بھی انتہائی تند و تیز ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری طرف سے صلح کی یہی شرائط ہیں تو میں انہیں سننا بھی گوارا نہیں کرتا اور اپنی پوری فوج کی طرف سے یہ فیصلہ سنائے دیتا ہوں کہ جب تک ایک مسلمان سپاہی بھی زندہ ہے تم لوگ اس وقت تک ارض مقدس میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ ملک عادل کا جواب سن کر رچرڈ کی فطری وحشت و درندگی لوٹ آئی اور اس نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، خداوند خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو صلح و امن کے ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو میں اسی شے کو خون کے دریا بہا کر بزور شمشیر حاصل کر لوں گا۔ جواباً ملک عادل نے بھی قسم کھاتے ہوئے کہا، اب دیکھنا ہے کہ تمہارے 3 خدا مل کر تمہاری قسم پوری کرتے ہیں یا مسلمانوں کا ایک خدا اپنے نام لیواؤں کی عزت و آبرو رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر ملک عادل انتہائی باوقار انداز میں چلتا ہوا شاہ انگلستان کے خیمے سے نکل گیا اور رچرڈ شدید غضبناک حالت میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ واضح رہے کہ آج بھی تمام عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یعنی باپ خدا، بیٹا حضرت عیسیٰ اور روح القدس حضرت جبرائیل۔ یہ نظریہ تثلیث کہلاتا ہے اور ملک عادل نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ صلح کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد عیسائی فوج ارسوف کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطانی سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے دستے کمین گاہوں سے نکل کر صلیبی لشکر پر چھاپے مار کر جانی نقصان پہنچاتے رہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو ارسوف پہنچنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ رچرڈ اور فلپ شاہ فرانس کا خیال تھا کہ ان چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد جب وہ ارسوف پہنچیں گے تو انہیں تمام گزرگاہیں صاف نظر آئیں گی، مگر جب عیسائی لشکر اس شہر کے قریب پہنچا تو رچرڈ اور فلپ دونوں حیرت زدہ رہ گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر عیسائی فوج کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ پھر وہ دونوں فوجوں میں ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ میدان لاشوں سے پٹ گیا۔ اس جنگ کے متعلق تاریخوں میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ عیسائی مورخین کا دعویٰ ہے کہ جنگ ارسوف میں انہیں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس کے برعکس عرب مورخین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں صلیبیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ غیر جانبدار تاریخ نویسوں کا تجزیہ ہے کہ دونوں میں سے کسی لشکر کو فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، پھر بھی عیسائیوں کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہلاک ہونے والے صلیبیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، مگر صلاح الدین ایوبی کا بیان ہے کہ اس جنگ میں عیسائیوں کے 1000 گھوڑے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ جنگ ارسوف کے حوالے سے آج تک عیسائی دنیا میں ایک بے سروپا اور محمل افسانہ مشہور ہے۔ عیسائی مورخین کے دعوے کے مطابق یہ وہی میدان تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ رچرڈ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے اور پھر دونوں کے درمیان 10 بدس لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں طرف کی فوجیں محض تماشائی تھیں۔ دونوں بادشاہوں کے مقابلے سے پہلے یہ شرط طے پا گئی تھی کہ اس جنگ میں جو بھی جیت جائے گا اس کے ساتھ اس کی فوج بھی فاتح قرار پائے گی اور جو ہار جائے گا اس کے ساتھ اس کی فوج بھی شکست تسلیم کر لے گی۔ عیسائی مورخوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس انفرادی جنگ میں شاہ انگلستان رچرڈ کا پلہ بھاری رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی۔ اس من گھڑت قصے کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس فرضی جنگ کے بعد دونوں حکمران زندہ اور محفوظ رہے۔ بالفرض اگر شاہ رچرڈ سلطان پر ذرا بھی غالب آ جاتا تو وہ صلاح الدین ایوبی کو ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔ عیسائی مورخوں نے یہ طلسمی یا دیو مالائی قسم کی کہانی اس لیے تحریر کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے شیردل رچرڈ کی ندامت اور ناکامی پر پردہ ڈال سکیں۔ جنگ ارسوف میں انگلستان کے مشہور سالار جیکولس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے وقت اس نے چیخ کر کہا تھا،
شہنشاہ، مسلمانوں سے میری موت کا شدید انتقام لینا۔ جیکولس کو انگلستان کا سب سے بڑا بہادر تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر عیسائی دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ رچرڈ نے بھی اپنے عظیم سالار کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن جب اسلامی لشکر کے ایک منتخب دستے نے صلیبیوں پر عقب سے حملہ کر دیا تو رچرڈ کو پسپا ہونا پڑا اور عیسائی لشکر ارسوس سے نکل کر یافا کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر صلاح الدین ایوبی پہلے ہی اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دے چکا تھا۔ جب رچرڈ اور شاہ فرانس فلپ اپنی فوجیں لے کر یافا پہنچے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب حیران کن منظر تھا۔ شہر کی فصیل گرائی جا چکی تھی اور شہری یافا چھوڑ کر کہیں جا چکے تھے۔ سلطان نے یہاں بھی عیسائی شہنشاہوں اور ماہرین جنگ کو شکست دے دی تھی۔ ابھی رچرڈ اور فلپ حیرت و پریشانی میں مبتلا ہی تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا لشکر لے کر برق رفتاری کے ساتھ اسقلان پہنچ گیا۔ عکا کی شکست کے بعد سلطان کو ایک ہی فکر تھی کہ بیت المقدس کے دفاع کو مضبوط تر بنایا جائے، اور اسقلان وہ شہر تھا کہ جس پر قابض ہونے کے بعد عیسائی فوج کو بہت زیادہ استحکام مل سکتا تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خوبصورت شہر کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اسقلان کی مضبوط فصیل کو بھی ڈھا دینے کے لیے اپنے سپاہی مامور کر دیے۔ مزید یہ کہ حکومت کے پاس جس قدر ذخیرہ اناج تھا اس کے دروازے کھول دیے گئے اور شہر میں اعلان عام کروا دیا گیا کہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے جائے اور جلد از جلد شہر خالی کر دے۔ پھر جب اسقلان کی فصیل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ انتہائی غمزدہ لہجے میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، یہ خوبصورت شہر مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ اس پر ہتھوڑے برس رہے ہیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ نادیدہ ہاتھ میرے بیٹوں کی پیٹھ پر تازیانے لگا رہے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے، ملک و ملت کے عظیم تر مفاد میں اولاد کا دکھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف یافا کی ناکامی کے بعد رچرڈ اور شاہ فرانس فلپ نے اسقلان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دی۔ اسقلان کی فصیل اس قدر مضبوط تھی کہ اسے کم وقت میں مکمل طور پر منہدم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر جب سلطان نے صلیبی فوج کے آگے بڑھنے کی خبر سنی تو اس نے فوری طور پر حکم جاری کر دیا کہ مٹی کا تیل چھڑک کر فصیل کے ساتھ پورے اسقلان کو آگ لگا دی جائے۔ یہ احکام جاری کر کے خود صلاح الدین ایوبی نزرون کے قلعے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مزید دفاعی انتظامات کرنے تھے۔ پھر جب رچرڈ اور فلپ اسقلان کے نواح میں داخل ہوئے تو انہیں دور سے بلند ہوتے ہوئے آگ کے شعلے اور اٹھتے ہوئے سیاہ دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں عیسائی شہنشاہوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ یافا اور اسقلان کے درمیانی راستے میں سلطانی فوج نے کہیں کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ انہیں قرب و جوار میں مسلمان سپاہیوں کا عکس تک نظر نہیں آیا۔ پھر جیسے جیسے فاصلہ ختم ہوتا گیا، صلیبی فوج پر یہ حقیقت واضح ہوتی چلی گئی کہ پورا اسقلان شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ عیسائی فوج آگے بڑھنے کے بجائے کئی دن تک اس ہولناک آگ کے بجھنے کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے قریب و جوار کے تمام کنوؤں اور تالابوں کو اینٹوں اور پتھروں سے پاٹ دیا تھا۔ مجبوراً تمام عیسائی سپاہی محض خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ پھر جب جلنے کے لیے کوئی شے باقی نہ رہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی لگائی ہوئی آگ خود ہی بجھ گئی۔ اسقلان جیسے خوبصورت شہر کی تباہی پر تمام صلیبی بہت اداس نظر آ رہے تھے۔ شاہ انگلستان رچرڈ کچھ دیر تک غمزدہ نظروں سے جلے ہوئے پتھروں کے ڈھیر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، خداوند خدا کی قسم، میں تیرے ہر منصوبے کو تجھ ہی پر الٹ دوں گا۔ شاہ رچرڈ غائبانہ طور پر صلاح الدین ایوبی سے مخاطب تھا، اسقلان تو دوبارہ تعمیر ہو جائے گا، مگر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تیرے آباد شہروں دمشق، موصل اور پورے مصر کو آگ نہ لگا دوں۔ شہنشاہ رچرڈ نے ایک اور قسم کھائی، پھر اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کم سے کم وقت میں اسقلان کی تعمیر نو کریں۔ وہ بڑا عجیب منظر تھا جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو صلیبی بیت المقدس کو مسلمان کے قبضے سے آزاد کرانے آئے تھے وہ اپنا مقصد عظیم فراموش کر کے ایک جلے ہوئے تباہ شدہ شہر کی دیواریں دوبارہ اٹھا رہے تھے۔ شاہ فرانس فلپ خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا، پھر اس نے خیمے میں اپنے اہم فوجی سالاروں کو طلب کیا اور ان سے مشورہ کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں نے 3 سال تک ایک چھوٹے سے شہر عکا کا محاصرہ جاری رکھا، پھر فرانس اور انگلستان کی 3 لاکھ فوجیوں نے
صرف 6000 مسلمان سپاہیوں پر قابو پایا، کیا تم اسے فتح قرار دے سکتے ہو؟ شاہ فلپ نے اپنے سالاروں سے ایک عجیب سوال کر ڈالا تھا۔ یہ فتح تو ہے، مگر اس شخص کی مانند ہے جس کا چہرہ بہت دلکش ہو مگر لنگڑا کر چلتا ہو۔ فرانس کے تمام فوجی ماہرین نے بیک زبان ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی فلپ سے خود ایک سوال کر ڈالا، آخر شہنشاہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ شہنشاہ فرانس کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب مسلمان ایک طویل عرصے تک بہت چھوٹے سے شہر کا کامیاب دفاع کر سکتے ہیں، جب وہ اسقلان جیسے حسین شہر کو آگ لگا کر اسے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اتنی آسانی سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے؟ تمام فرانسیسی سالار حیرت و پریشانی کے ساتھ اپنے شہنشاہ کا منہ دیکھنے لگے۔ ان کے پاس فلپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شہنشاہ فرانس نے اپنی عسکری ماہرین کو خاموش پا کر خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا۔ شہنشاہ جرمنی فریڈرک، اس کا بیٹا اور پوری 1,00,000 فوج نہایت بے کسی کے عالم میں اپنے وطن سے دور دفن ہو گئی۔ ہم بھی ابھی تک اپنے ہزاروں جانبازوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور منزل اتنی دور ہے کہ فاصلے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ مزید جانبازوں کو ہلاکت سے بچایا جائے، جو حقیقتاً فرانس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ شہنشاہ فلپ نے مبہم الفاظ میں اپنے وطن لوٹ جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ فرانسیسی سالاروں نے بڑی حیرت سے شہنشاہ کی بات سنی، مگر کسی نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ شہنشاہ فرانس کچھ دیر تک خاموشی سے اپنے سالاروں کے چہروں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس جنگ کے حوالے سے ایک اور نازک سوال اٹھاتے ہوئے کہا، ہم نے صرف بیت المقدس کی خاطر اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں اور شاہ انگلستان سے فی الوقت تمام سیاسی اختلافات بھلا دیے، مگر شہنشاہ رچرڈ ہمارے ان مذہبی جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی جنگ کا قائد بن بیٹھا ہے۔ ہماری غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ فرانسیسی قوم انگریزوں کی کمان میں رہ کر ثانوی حیثیت اختیار کر جائے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یروشلم پر بھی رچرڈ ہی حکومت کرے گا۔ دراصل شاہ فرانس بھی اسی خیال سے یہ تمام صعوبتیں برداشت کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی شکست کے بعد یروشلم کا اقتدار اسے مل جائے گا، مگر جب فلپ نے میدان جنگ میں رچرڈ کے تیور دیکھے تو اس پر یہ تلخ و ناگوار حقیقت واضح ہو گئی کہ فرانسیسی فوج عیسائی لشکر کا آلۂ کار بن کر رہ گئی ہے۔ شہنشاہ فلپ کے اس انکشاف پر فرانسیسی سالار بھی پریشان نظر آنے لگا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے حکمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، یہ بات ابھی طے ہو جانا چاہیے کہ آئندہ یروشلم پر حکومت کون کرے گا۔ اگر بیت المقدس رچرڈ کے زیر انتظام آ جاتا ہے تو پھر انگلستان کو پوری عیسائی دنیا پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ فرانسیسی سالار بھی اپنے حکمران ہی کے انداز میں سوچ رہے تھے۔ فوجی سالاروں کو اپنا ہم خیال پا کر شہنشاہ فلپ نے شاہ انگلستان رچرڈ کے سامنے یروشلم کے اقتدار کا نازک ترین مسئلہ چھیڑ دیا۔ رچرڈ ایک ہی عیار انسان تھا، اس نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ فلپ کی نیت خراب ہو گئی ہے اور اس کی حریصانہ نظریں یروشلم پر جمی ہوئی ہیں تاکہ وہ عیسائیوں کے روحانی مرکز کا منتظم اعلیٰ بن کر یورپ کے ساتھ ایشیائے کوچک پر بھی حکومت کرے۔ رچرڈ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، ہم یہ کام مجلس مشاورت کے حوالے کیے دیتے ہیں، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اور ہم سب اس فیصلے کو پوری دیانت، سچائی اور دل کی گہرائیوں سے قبول کریں گے۔ شہنشاہ فلپ نے رچرڈ کی پیش کردہ اس تجویز کو فوراً ہی منظور کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ فرانس کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے مجلس مشاورت کے بیشتر اراکین اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے، مگر رچرڈ نے بڑی ریاکاری سے کام لیا اور مجلس مشاورت کے اراکین سے خفیہ ملاقاتیں کیں، پھر ان کی اکثریت کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ یروشلم کے سابق نگران اعلیٰ گائے آف لیسگنن کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ دوسری طرف رچرڈ نے گائے آف لیسگنن کو اپنی دھمکیوں سے اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ دن تک یروشلم پر حکومت کرے گا اور پھر استعفیٰ دے کر رچرڈ کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ مجلس مشاورت کے تمام اراکین ایک خیمے میں جمع ہوئے اور رچرڈ کے منصوبے کے مطابق گائے آف لیسگنن کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ سن کر شہنشاہ فلپ سختے کسی کیفیت میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجلس مشاورت کا ایک اہم رکن بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ پھر جب شہنشاہ فرانس فلپ کی صدماتی اور تحیراتی کیفیت زائل ہوئی تو اس نے مجلس مشاورت کے اراکین کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ حضرات کی عقل خبت ہو گئی ہے؟
کہ اسی ناکارہ شخص کو دوبارہ یروشلم کا بادشاہ بنا رہے ہیں جس نے اپنی بزدلی اور نااہلی کے سبب ارض مقدس کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا۔ شہنشاہ فلپ نے بڑی حقارت کے ساتھ گائے آف لیسگنن کی طرف اشارہ کیا، جو مجلس مشاورت کے فیصلے سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ گائے آف لیسگنن وہی بغیرت انسان تھا جو مارکہ ہتین میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا، اور صلاح الدین ایوبی نے اسے بہت دنوں تک دمشق میں قید رکھا تھا۔ پھر جب گائے آف لیسگنن نے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، تو سلطان نے اسے رہا کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فطری نرم دلی اور انجیل مقدس کے احترام سے مجبور ہو کر گائے آف لیسگنن جیسے بدکار، احسان فراموش اور کذاب کو آزاد کر دیا تھا۔ مگر یہ سلطان کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی۔ گائے آف لیسگنن دمشق سے نکل کر سور چلا گیا تھا، جہاں ابھی تک عیسائیوں کی حکومت تھی۔ پھر اس ذلیل فطرت انسان نے سور میں بیٹھ کر شہنشاہ جرمنی فریڈرک، شہنشاہ فرانس فلپ اور شہنشاہ انگلستان رچرڈز تینوں سے خط و کتابت کی۔ سقوط یروشلم کے حوالے سے ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا، پھر انہیں اس علاقے کی جنگی نقشے بھیج کر عکا میں جمع کیا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کے باشندوں کو اس طرح آزاد نہ کرواتا کہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہتھیار بھی لے گئے تھے، تو وہ ایک مقام پر جمع ہو کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا نہ ہوتے، اور پھر شاید یہ مشکل صورتحال بھی پیش نہ آتی جس سے اس وقت اسلامی لشکر دوچار تھا۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی جرأت و استقامت کے ساتھ سیاسی غلطیوں کے ازالے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جب فلپ نے مجلس مشاورت کے فیصلے پر بڑی جارحانہ تنقید کی اور گائے آف لیسگنن کو لعنت و ملامت کا ہدف بنایا، تو شہنشاہ رچرڈ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیصلہ ہو چکا ہے اور تم اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا اقرار کر چکے ہو۔ میں سچے لوگوں کے فیصلوں کا احترام کرتا ہوں، مگر ان جھوٹے اور فریب کار انسانوں کی رائے میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے میں فرانس واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ فلپ خیمے سے نکلنے لگا تو رچرڈ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ فلپ کے اس فیصلے سے پوری مجلس مشاورت میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ فرانسیسی فوج کی واپسی سے شہنشاہ رچرڈ اس خوفناک محاذ جنگ پر تنہا رہ جاتا۔ آخر اس عیار انسان نے ایک اور چال چلنے کی کوشش کی۔ اس مسئلے پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اچانک رچرڈ کا لہجہ خوش آمدانہ ہو گیا تھا۔ تم سب لوگوں کی نیتیں اور ارادے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ شہنشاہ فلپ نے اسی غضبناک لہجے میں جواب دیا، آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا سب سے بڑا جہل ہے۔ رچرڈ نے فلپ کو کئی مراد دینے کا وعدہ کیا۔ مجلس مشاورت میں شامل کئی محترم پادریوں نے بیت المقدس کی عزت و ناموس کا واسطہ دیا، مگر شہنشاہ فلپ نے کسی ایک کی نہیں سنی۔ دراصل وہ اس بے نتیجہ جنگ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور بہت دن سے واپسی کے بہانے سوچ رہا تھا، مگر کوئی معقول جواز اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ مگر آج گائے آف لیسگنن کے انتخاب نے شہنشاہ فلپ کی مشکل آسان کر دی تھی۔ نتیجتاً وہ مجلس مشاورت کے غلط فیصلوں کو بہانہ بنا کر اپنے لشکر کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ جب شہنشاہ فلپ واپس جا رہا تھا تو رچرڈ نے انتہائی نفرت و غضب کے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم مسیحیت کے غدار اور منافق ہو۔ خداوند خدا کی قسم، میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے تنہا لڑوں گا۔ جب یروشلم پر صلیبی پرچم لہرا رہا ہوگا، اس وقت تمہاری حالت ایک لعنت زدہ انسان سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح کے تمام نام لیوا تم پر تھوکیں گے اور تمہیں عیسائیت سے خارج کر دیں گے۔ رچرڈ شائستہ زبان میں جس قدر گالیاں اور طعنے فلپ کو دے سکتا تھا وہ سب دے ڈالے، مگر شہنشاہ فرانس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوا گھوڑے پر سوار ہو گیا کہ اسے ایک بڑے عذاب سے نجات مل گئی۔ عیار رچرڈ اطالوی اور آسٹریائی سپاہیوں کو روب و جلال دکھانے کے لیے بلند بانگ دعوے کر رہا تھا، ورنہ فرانسیسی فوج کی واپسی سے اس کے حوصلے مزید پست ہو گئے تھے۔ ابھی وہ اسقلان میں ٹھہرا ہوا اگلا قدم اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک نئی جنگی چال چلی اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو منتخب شہ سواروں پر مشتمل فوج دے کر یافا کی طرف روانہ کر دیا۔ چند ماہ پہلے سلطان نے جنگی مصلحت کے ماتحت یافا خالی کر دیا تھا۔ اس مدت میں عیسائیوں نے شہر یافا کو نئے پیمانے پر وسعت و ترقی دی تھی۔ طور کے علاقے سے خوبصورت انگریز عورتیں یافا پہنچ کر عیسائی سپاہیوں کو داد عیش دے رہی تھیں اور پورا شہر کیف و مستی کے طوفان میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر اسی بے خودی اور بے خبری کے عالم میں
ملک تقی الدین عمر نے یافا پر انتہائی جارحانہ انداز میں حملہ کیا اور 5000 عیسائی سپاہیوں کو قتل کر ڈالا جو شہر کی حفاظت پر مامور تھے۔ کچھ صلیبی فرار ہو کر اسقلان پہنچے اور رچرڈ کو مسلمانوں کے نئے حملے کی خبر دی۔ یہ اطلاع شاہ انگلستان کے لیے اتنی حیران کن تھی کہ اسے کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان پلٹ کر یافا پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ پھر جب رچرڈ اپنی فوج لے کر یافا پہنچا تو پورا شہر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں بھی اپنی اسی جنگی حکمت عملی کا اعادہ کیا تھا اور اسقلان کی طرح یافا کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ رچرڈ نے ایک بار پھر اپنے سپاہیوں کو دکھانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اپنی نفرت اور غضب کا شدید مظاہرہ کیا، جس کے جواب میں اس برباد شدہ شہر کی فضا عیسائی سپاہیوں کے شور سے گونجنے لگی۔ جس طرح سلطان نے ہمارے 2 خوبصورت شہروں کو آگ لگائی ہے، اسی طرح ہم بھی دمشق اور موصل کو انگاروں سے بھر دیں گے۔ رچرڈ نے آتش انتقام میں جلتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو صبر و ضبط کی تلقین کی اور دوبارہ اسقلان لوٹ آیا۔ اب اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یروشلم کو آزاد کرانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اب رچرڈ کے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو آبرومندانہ صلح کے لیے راضی کر لے۔ ابھی وہ معاہدہ امن کے لیے نئی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اطالوی اور آسٹریائی فوجیوں نے جوش جذبات میں شہنشاہ رچرڈ سے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے میں انگلستان کے سپاہی اور پادری بھی پیش تھے۔ ان سب کا ایک ہی بیان تھا: ہمیں اپنا وطن چھوڑے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا، مگر اس طویل مدت میں ہم نے صرف ایک چھوٹے سے شہر عکا پہ قبضہ کیا اور اس کے بدلے میں 1.5 لاکھ سپاہیوں کی جانیں گنوانے کے ساتھ عیسائیوں کے 2 بڑے شہروں کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھا۔ کیا ہم اسی مقصد کے لیے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں؟ آخر اسقلان اور یروشلم کے درمیان ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو ہماری پیش قدمی کو روک رہی ہے؟ اطالوی، آسٹریائی اور بہت سے انگلستانی سپاہی بھی شہنشاہ فرانس فلپ کے انداز میں سوچ رہے تھے، جو اس جنگ کو بے مقصد اور بے نتیجہ سمجھ کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا گیا تھا۔ انگریز سپاہی تو اپنے شہنشاہ رچرڈ کی وجہ سے خاموش رہے، مگر اطالوی اور آسٹریائی فوجوں نے رچرڈ سے صاف صاف کہہ دیا: اگر فوری طور پر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی نہیں کی گئی اور سلطان کے حملوں کا بھرپور جواب نہیں دیا گیا تو ہم بھی اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ ہمیں دیار غیر میں آوارہ کتوں کی موت مرنا منظور نہیں۔ اس دھمکی نے شیر دل رچرڈ کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے، مگر وہ جنگجو سپاہی کے بجائے ہیلہ باز اور شاطر سیاست دان تھا۔ اس نے فوراً ہی سپاہیوں کے بھڑکے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کے لیے اطالوی اور آسٹریائی سالاروں کے سامنے یروشلم اور گرد و نواح کے علاقوں کے نقشے بچھا دیے اور اپنی تلوار کی نوک سے ان نقشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا: غور سے دیکھو، اس مقام سے آگے پانی کے تمام ذرائع برباد کر دیے گئے ہیں اور شہر کے قریب پانی ناپید ہے۔ ہمارے گھوڑے اپنی پیاس کس طرح بجھائیں گے؟ جنگ کی تمام تر کامیابی کا انحصار سوار فوج پر ہے۔ اس حالت میں ہمارے پیاسے گھوڑے کس طرح دشمن پر جھپٹیں گے؟ شہنشاہ رچرڈ کی اس دلیل کے جواب میں ایک اطالوی سالار نے کہا: ہم تقوی ندی سے پانی حاصل کر سکتے ہیں جو یروشلم سے 1 فرسنگ کے فاصلے پر بہتی ہے۔ اطالوی سالار کا جواب سن کر رچرڈ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے اور اس نے ناگوار لہجے میں کہا: ہم وہاں اپنے گھوڑوں کو پانی کس طرح پلائیں گے؟ اطالوی سالار نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ہم اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلے ایک حصہ سوار ہو کر اپنے گھوڑوں کو ندی کے گھاٹ پر پانی پلائے گا اور فوج کا دوسرا حصہ شہر کا محاصرہ جاری رکھے گا۔ اس طرح لشکر کے دونوں حصے باری باری دن میں 1 مرتبہ ندی پر جا کر اپنی اور گھوڑوں کی پیاس بجھایا کریں گے۔ اس طرح محاصرے کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے گا۔ شہنشاہ رچرڈ میں فریب و ریاکاری کے علاوہ یہ خرابیاں بھی بدرجہ عتم موجود تھیں کہ وہ نہایت متکبر اور خود پسند انسان تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی بات کی تردید گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ رچرڈ کو خطرناک حد تک یہ غلط فہمی بھی تھی کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر جنگ ہے۔ اطالوی سالار کی حجت سے شہنشاہ انگلستان بھڑک اٹھا: کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر نقشہ جنگ ترتیب دے سکتے ہو؟ اطالوی سالار کو رچرڈ کا یہ انداز گفتگو بہت ناگوار گزرا تھا، مگر اس نے مصلحتاً اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا: شہنشاہ، اس وقت یہ سوال نہیں کہ کون بہتر ہے اور کون بدتر۔ قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اطالوی سالار کے لہجے سے شدید طنز نمایاں تھا: ہمیں تو ہر حال میں اپنے ہدف تک پہنچنا ہے۔
اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ ہم اپنی فوج کے ایک حصے کو دریا کی طرف روانہ کر دیں اور پھر ہماری عسکری قوت آدھی رہ جائے۔ رچرڈ نے تحقیر آمیز لہجے میں اطالوی سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے سے نکل کے ہماری فوج کے دوسرے حصے کو تباہ کر ڈالے۔ یہ کیسی احمقانہ تجویز ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی گردنیں کاٹ لیں۔ دراصل رچرڈ کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور وہ بھی شاہ فرانس فلپ کی طرح انگلستان جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کی ہوشیاری یہ تھی کہ وہ اپنی کم ہمتی کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر تمام پادری اور عیسائی سپاہی پیش قدمی کر کے یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے بضد تھے۔ بالآخر اس الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 نامور لوگوں کی ایک کونسل بنائی گئی۔ اس کونسل نے 3 ماہرین جنگ کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ وہ جس امر کا فیصلہ کریں گے وہ تمام صلیبیوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس سہرکنی کونسل کے قائم ہوتے ہی شہنشاہ رچرڈ نے ایک اور چال چلی۔ ہم سمندر سے بہت دور ہیں، اگر ہم اور آگے بڑھتے رہیں تو ترک سپاہی ہمارے رسد کے سارے وسائل منقطع کر دیں گے۔ شہر کا طول و عرض اتنا ہے کہ محاصرے کے لیے بے شمار فوج درکار ہوگی، پھر بھی ہم ترکوں کے حملوں کو نہیں روک سکیں گے۔ تمہاری نظریں صرف یروشلم پر مرکوز ہیں، مگر میری آنکھیں پورے یورپ کو دیکھ رہی ہیں۔ فوجی کونسل کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پر۔ مگر واضح رہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا گیا تو میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اس جنگ میں شرکت کروں گا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ رچرڈ نے صلیبی جنگ کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس فوجی کونسل کے 300 ممبران میں ٹیمپلرز اور ہاسپٹیلرز کی اکثریت تھی، جو عیسائیوں کی انتہا پسند جنونی مذہبی عسکری تنظیمیں تھیں۔ رچرڈ کے استعفے کی بات سن کر فوجی کونسل کے ایک رکن نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، ہماری نظر میں اس صلیبی جنگ کی قیادت کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ میں اس حسن ظن کے لیے آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں، رچرڈ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، مگر میں ایک قائد کی حیثیت سے یروشلم کی طرف پیش قدمی کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ شہنشاہ اپنی اس بات کی وضاحت فرمائیں۔ فوجی کونسل کے دوسرے رکن نے رچرڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس مقدس مہم کے حوالے سے جینا یا مرنا تو ہر عیسائی کے لیے سب سے بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ آپ حضرات نے حرف بہ حرف سچ کہا، مگر میں ایک قائد کی حیثیت سے ارض مقدس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ خداوند خدا اہل صلیب پر ہمیشہ مہربان رہے، لیکن اگر اس راستے میں مجھے ہزیمت اٹھانا پڑی تو میرا سارا نامہ اعمال برباد ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک عیسائی مجھ پر لعنت بھیجیں گے۔ جابر و سفاک رچرڈ اس وقت اپنے آپ کو ایک انتہائی پرہیزگار اور خدا ترس انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسقلان اور یافا کی ہولناک تباہی کے بعد شاہ انگلستان میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکے۔ رچرڈ کے اس فیصلے سے کونسل کے تمام ممبران شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ساری رات آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہے، مگر انہیں نجات اور کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آنے والی صبح نے تیسری صلیبی جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ شہنشاہ رچرڈ کو اطلاع دی گئی کہ فرینکس بھی اپنا پڑاؤ چھوڑ کر رملہ کی طرف واپس چلے گئے ہیں۔ یہ خبر اتنی پریشان کن تھی کہ اس نے رچرڈ کے ساتھ کونسل کے 300 ممبران کے بھی ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں مشہور انگریز مورخ اور رچرڈ کا ذاتی سوانح نگار امبروز بے باکانہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنگ میں فتح یاب ہوا اور رچرڈ لڑے بغیر ہار گیا۔ فرینکس کی واپسی کے بعد جو صلیبیوں کا سب سے جانباز اور جنونی دستہ تھا، فوجی کونسل بھی انتہائی بے یقینی اور تذبذب کا شکار ہو گئی۔ بالآخر اس نے تمام معاملات رچرڈ پر چھوڑ دیے۔ رچرڈ نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ صلح کے لیے کون مجبور ہوا، وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ تیسری صلیبی جنگ برابری پر چھوٹ جائے تاکہ وہ یورپ کے دوسرے ممالک اور اپنی رعایا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہے۔ اپنی اسی حکمت عملی کے پیش نظر شیردل رچرڈ نے صلح کے لیے نئے شرائط نامے کے ساتھ اپنا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا۔ اس نئے شرائط نامے کی تفصیل اس طرح تھی، رچرڈ کی بہن جین اور سلطان کے چھوٹے بھائی ملک عادل کی شادی کر دی جائے تاکہ عیسائی اور مسلمان مل کر یروشلم کی نگرانی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اسقلان اور شاہل کے دوسرے شہر اپنی بھاوج کو شادی کے تحفے کے طور پر دے دیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی
सलीब सलाबूत, सबसे मुकद्दस सलीब, ईसाइयों के हवाले कर दे। रिचर्ड की तरफ से भेजा गया शरायतनामा पढ़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया। फिर उसने मुख्तसरन रिचर्ड के खत का जवाब देते हुए कहा, जीन और मलिक आदिल की शादी ऐसी ही है कि जैसे मैं अपनी शहरक के करीब एक जहर आलूद खंजर रखकर भूल जाऊं और फिर जूं ही इस खंजर को मौका मिले वो मेरा काम तमाम कर डाले। मुझे तुम जैसे ज़हीन इंसान से ऐसी अहमकाना पेशकश की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई शाइस्ता और मुहज़्ज़ब लहजे में शाह इंग्लिस्तान को जलील कर दिया था। सुल्तान का खत पढ़कर रिचर्ड एक बार फिर गजबनाक हो गया, मगर उसका ये गुस्सा कहरे दरवेश, बरजाने दरवेश के मिज़दाक था। यानी एक कमज़ोर मजबूर इंसान बस अपनी ज़ात ही पर गुस्सा कर सकता है। इसके साथ ही जब पादरियों को ये खबर पहुंची कि रिचर्ड अपनी बहन जैन की शादी मलिक आदिल से कर रहा है, तो सब के सब शाह इंग्लिस्तान के पास पहुंचे। वो रिचर्ड को इंतहाई सख्त लहजे में तंबी करते हुए कहने लगे, शहनशाह, अगर ये शादी हुई तो याद रखें कि दुनिया के हर गिरजे में वो तूफान आएगा जिसे आपकी पूरी फौज भी नहीं रोक सकती। रिचर्ड की बहन जैन एक निहायत दिलकश खदोकाल रखने वाली बेवा थी, जिसका शौहर सकलिया का हुक्मरान था और चंद माह पहले उसकी मौत वाक़ई हुई थी। अब रिचर्ड को अपनी अहमकाना चाल का अंदाजा हुआ कि जिसकी वजह से वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान यकसा तौर पर रुस्वा हो गया था। फिर उसने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए दूसरा वफद सुल्तान के पास भेजा और खुले अल्फाज में धमकी दी, मैंने सिर्फ यरूशलेम और एशियाई कोचक में अमन कायम करने के लिए अपनी बहन और मलिक आदिल की शादी की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन तुम्हारे जवाब से साफ जाहिर होता है कि मुसलमान खून रेजी के सिवा किसी दूसरे रास्ते को पसंद नहीं करते। बहरहाल मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। फिर भी तुम्हें 1 माह की मज़ीद मोहलत दी जाती है। इस दौरान में यरूशलेम खाली कर दो, वरना 2 लाख ताज़ा दम सलीबी फ़ौज बहुत जल्द अक्का के साहिल पर उतरने वाली है। फिर मैं नहीं जानता कि तुम जालिमों पर खुदावंद खुदा का कहर किस अंदाज में नाजिल होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई बावकार लहजे में ईसाई वफद को जवाब देते हुए कहा, हम अहले ईमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमन पसंद इंसान हैं। अपने शहनशाह को बता दो कि मुसलमान असलहे और सिपाहियों की कसरत के बजाय ताइद हक़ पर यकीन रखते हैं। पूरे यूरोप की फ़ौजें तो आ चुकी, अब तुम ऐसा करो कि अपने तमाम शहरियों को जंगी तरबियत दो, फिर सब मिलकर अर्ज़ मुक़द्दस का रुख करो। मगर ये अमर तयशुदा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बैतुल मुक़द्दस खाली नहीं करूँगा। मेरे बाद क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। रिचर्ड की ये तदबीर भी नाकाम हो गई। उसने 2 लाख ताज़ा दम सलीबी अफवाज की आमद की अफवाह इसलिए उड़ाई थी कि इसे हकीकत समझकर सुल्तान मुतासिर हो जाएगा और फिर इज्जतमंदाना सुलह का कोई रास्ता निकल आएगा, जिसके लिए शेरदिल रिचर्ड दिन रात तड़प रहा था। सुल्तान की तरफ से सख्त तरीन जवाब पाकर शाह इंग्लिस्तान ने घुटने टेक दिए और तीसरा वफ़द सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में भेजा। अब वो सुलह की सारी शराइत भूलकर सिर्फ इस दरख्वास्त पर उतर आया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीब सलाबूत उसके हवाले कर दे, ताकि वापस जाकर वो अपनी कौम के सामने ये कारनामा बयान कर सके कि उसने ईसाइयों की मुक़द्दस तरीन निशानी सुल्तान से बज़ोर शमशीर हासिल की है। ईसाई वफ़द की दरख्वास्त सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर रंग जलाल उभर आया। उसने ईसाई वफ़द को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, तुमसे पहले जॉर्जिया और कुस्तुनतनिया के बादशाह भी मुझे इस सलीब के बदले में बड़ी बड़ी रकमों की पेशकश कर चुके हैं। अब तुम वापस जाकर अपने शहनशाह को बता देना कि मैं बुतों और शिर्क परस्ती की निशानियों की तिजारत नहीं करता। फिर रिचर्ड की तरफ से चौथा वफ़द ये दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ कि ईसाई ज़ायरीन को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी जाए। सुल्तान ने जवाबन कहा, शायद रिचर्ड को मालूम नहीं कि ईसाई ज़ायरीन पर बैतुल मुक़द्दस के हवाले से कोई पाबंदी आयद नहीं है। वो जब चाहें अपने मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए यरूशलेम आ सकते हैं। फिर भी सुल्तान ने इस सिलसिले में एक तहरीरी दस्तावेज़ लिखकर ईसाई वफ़द के हवाले कर दी। फिर वो बड़ा अजीब वक्त था जब शहनशाह इंग्लिस्तान रिचर्ड जाने के लिए घोड़े पर सवार हुआ और बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके ज़ारो क़तार रो दिया और इंतहाई रिक्कत आमेज़ लहजे में बोला, ए अर्ज़ पाक, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुझे काफिरों के पंजाए सितम से छुड़ाने के लिए बहुत जल्द वापस आऊँगा। रिचर्ड के ये आंसू भी महज एक फ़रेब थे,
وہ اپنے سپاہیوں کو متاثر کرنے اور خود کو عیسائیت کا سب سے بڑا علم بردار ثابت کرنے کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ اگر وہ سچا ہوتا تو یقیناً لوٹ کر آتا، چاہے بحیرہ روم میں غرق ہی کیوں نہ ہو جاتا، لیکن وہ گیا تو ایسا گیا کہ پھر اس نے بیت المقدس کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ کنگ رچرڈ دا لائن ہارٹ، یہ تھا وہ شیر دل رچرڈ جس کی شجاعت و مردانگی کے محمل اور بے سروپا افسانے آج بھی عیسائی دنیا میں مشہور ہیں۔ تیسری صلیبی جنگ کے خاتمے پر ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، اس جنگ میں مغرب کی تمام مسلح طاقتوں کو عکا کی فتح اور اسقلان کی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی جنگ میں جرمنی نے کچھ حاصل کیے بغیر اپنا سب سے بڑا شہنشاہ فیڈرک گنوا دیا اور اپنی فوجوں میں سے سب سے بہتر فوج صحرا کی وسعتوں میں کھو دی۔ عرب مورخین کے مطابق عکا کے سامنے 6 لاکھ صلیبی آئے اور ان میں سے بمشکل 1 لاکھ سپاہی اپنے گھروں کو واپس جا سکے۔ پھر جب عیسائیوں کا ناکام و نامراد لشکر اسقلان چھوڑ کر عکا کی طرف جا رہا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقام پر اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز تھا جہاں بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز ادا کی تھی۔